بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدی اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 اور 154 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، سبق کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اس سبق کا ان آیات کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آیت نمبر 153 اور 154 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، چونکہ مسلمانوں کا، صحابہ کا بہت بڑا ایک دور آزمائشوں کا گزرا ہے۔ منافقین کی سازشیں، اسی طرح مشرکین کی اذیتیں پہنچانا ان کو، یہ بہت بڑا مشکل دور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں صبر کرو اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو دراصل مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اپنے سبق کو دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 اور 154۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اپنے سبق کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ اب مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ دور ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا اور بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے،
لہذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہی ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح رہے کہ صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اگلے آیت نمبر 154 کو دیکھیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ ناظرین کرام، شہادت مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ کے دین میں لڑتے ہوئے، اللہ کے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر لڑتے ہوئے جب انسان شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ لوگ در حقیقت زندہ ہے لیکن تم کو ان کی زندگی گزارنے کا احساس نہیں ہے۔ جنگیں ہوتی رہتی ہے، اس زمانہ میں کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بہت سے جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، تو ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یقیناً وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔